كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 89 تک 9 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور پھر دوسرے نمبر پر منافقین میں سے ہی ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی منافقت مشہور ہو چکی تھی. ان کے متعلق زندگی کے اختتامی مراحل کے بعد جو اس دنیا کے اندر آخری عمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا کیا حکم ہوگا دنیاوی اعتبار سے. تو یہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کا تذکرہ. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے رخصت طلب کی، معذرت پیش کی، جانے کا عذر بیان کیا اور نہیں گئے. اور دوسرا وہ لوگ کہ جنہوں نے جانے کے لیے عذر کوئی نہیں بیان کیا لیکن اپنی غفلت کوتاہی کی وجہ سے رہ گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلص تھے، مومن تھے، پکے تھے، لیکن اپنی ظاہری سستی اور غفلت کی وجہ سے رہ گئے. اور جو پہلا گروہ ہے اس کے پھر آگے 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اجازت مانگی، ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اجازت مانگی لیکن وہ اجازت میں جو عذر پیش کر رہے تھے وہ جھوٹ تھا. دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے عذر طلب کیا یا عذر پیش کیا اور وہ عذر درست تھا. اب 2 الگ الگ لوگ ہو گئے جنہوں نے عذر بیان کیا.
ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے عذر بیان کیا لیکن جھوٹا، دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے عذر بیان کیا لیکن سچا، تیسرا وہ طبقہ کہ جنہوں نے عذر بیان ہی نہیں کیا اور بتایا ہی کچھ نہیں، کہا ہی کچھ نہیں، اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اب یہ جو تذکرہ ہے پہلے والا، جس نے عذر بیان کیا لیکن جھوٹا عذر بیان کیا، ان کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اگلے رکوع میں ان کا تذکرہ ہے جنہوں نے عذر بیان کیا لیکن سچا تھا، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر ہوگا کہ جو مخلص تھے، مومن تھے، لیکن انہوں نے عذر بیان نہیں کیا، اس غفلت اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ نمبر 1، منافقین جنہوں نے عذر بیان کیا اور وہ اپنے عذر میں جھوٹے تھے، ان کو یہاں پر قرآن پاک نے تنبیہ نہ صرف کی بلکہ یہاں پر ان کے لیے ایک حکم بیان کیا ہے کہ آج غزوہ تبوک میں یہ نہیں گئے، اور ان کے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ خود انہوں نے جو بیان کی بعد میں، یا دل میں جو سوچ رہے تھے، اپنے درمیان جو تبصرے کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ گرمی کا موسم ہے، دور کا سفر ہے، سپر پاور طاقت ہے، ہماری بے بسی ہے، مال و متاع کچھ نہیں ہے، مقابلے میں دشمن بہت بڑا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔ اصل وجہ تو نہ جانے کی یہ تھی، لیکن عذر انہوں نے کچھ بھی مختلف قسم کے بیان کیے۔ اللہ پاک نے ان کی ساری باتوں میں سے صرف ایک بات کو بیان کیا، اور اس ایک بات کے تناظر میں انہیں دنیا اور آخرت کی تنبیہ بیان فرما دی۔ وہ بات کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ گرمی بہت شدید ہے، ارشاد یہ فرمایا گیا کہ انہیں یہ سمجھا دیا جائے، ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ گرمی سے بچ کر یہ گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا یہی عذر ان کو حقیقی گرمی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ عارضی اور ناپائیدار گرمی سے بچنے کا عذر بیان کر رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں اپنے جی میں، نبی کے سامنے نہیں، نبی کے سامنے تو یہ ذکر کیا ہی نہیں ہے نا، لیکن اپنے دل میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ گرمی شدید ہے ہم نہیں جا سکتے۔ تو بتایا یہ گیا کہ جس چیز کو یہ عذر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں یا جس عذر کی وجہ سے یہ ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، حقیقت بات یہی ہے کہ یہی عذر ان کے لیے حقیقی گرمی کا سبب بن رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم کی گرمی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جس گرمی سے ڈر رہے ہیں یہ گرمی تھوڑی ہے اور نرم ہے، یہ بہت معمولی ہے، اور اس کے مقابلے میں جس گرمی کی طرف یہ دوڑے جا رہے ہیں وہ گرمی قل نار جہنم اشد حرا، وہ بہت سخت اور بہت شدید قسم کی آگ ہے۔ یہ بات سمجھائی گئی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور منافق عبداللہ بن ابی، اس کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ جب آخری لمحات میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، ان سے فرمایا کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دینا۔ انہوں نے خبر پہنچا دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، جانے سے پہلے آپ نے بطور کفن اپنی قمیص اس کے لیے بھیجی۔ نمبر 2، آپ نے اس قمیص میں اپنا لعاب بھی لگایا۔ دو کام کیے، قمیص بھیجی اور اس میں اپنا لعاب بھی بطور تبرک لگایا، اور بھیج دی کہ ابی کو ابن ابی کو یہ کام جو ہے وہ یہ کفن دے دیا جائے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں اب تیسرا کام کرنے کے لیے، اور وہ ہے جنازہ، جو اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے حوالے سے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نے آپ کو یہ کہا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں نہ کریں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اس لیے یا رسول اللہ، میں اس آیت کریمہ کا جو مفہوم سمجھتا ہوں یا سمجھا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ نہ جائیں کیونکہ اس آیت میں آپ کو روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے واضح طور پر صراحت کے ساتھ روکنے کا کہا نہیں ہے، رکنے کا کہا، ممانعت نہیں ہے، اس لیے میں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چل پڑے۔ آپ اس سے ایک بات کا اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف قرآن کے اسلوب کو مد نظر رکھ کر کے جو بات سمجھ رہے ہیں اس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اپنا ایک طرز عمل بیان کیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ چونکہ آپ نے میری بات مانی نہیں تو میں تو ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے، میں تو منافق کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، آپ تشریف لے گئے تو حضرت عمر بھی ساتھ چلے گئے۔ اب جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا کہ آئندہ جتنے بھی مشہور منافق ہیں جن کا نفاق عام ہے، کھلا ہوا ہے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پر بھی نہیں جانا۔ یہ ہے دوسری بات۔ اور جس کو اب آئیے آیت کریمہ اور اس کے ضمن میں جو بات ہوگی میں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے، یعنی آپ علیہ السلام کی مرضی کے خلاف۔ آپ کی مرضی تو یہ تھی کہ تبوک میں ساتھ چلتے، لیکن آپ کی مرضی کے خلاف یہ پیچھے رہے تو پیچھے رہنے کے اس عمل پر، اپنے اس عمل پر خوش ہوئے کہ اچھا وہ ہماری جان چھوٹ گئی، گرمی سے بچ گیا، دور سفر اور یہ وہ۔ قرآن پاک کہتے ہیں وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں سے یہ کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، دوسرا معنی یہ خود ہی اپنے ہی جی میں کہنے لگے، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات میں سوچ رہا تھا میں کام کروں یا نہ کروں، پھر میں نے کہا میں کرتا ہوں۔ اب کس سے بات کر رہا ہوں؟ کسی سے نہیں، اپنے آپ اپنے جی میں لگا ہوا، چلے کر لیتا ہوں یار۔ یہ ان کے گویا کے اندر کی بات اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کسی سے نہیں، خود اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ گرمی میں مت نکلنا، گرمی شدید ہے، مت نکلنا۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اللہ پاک نے پہلی دوسری بات کا جواب ابھی نہیں دیا، یہاں کیا فرمایا؟ تیسری بات کا جواب فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ اس بات کو سمجھتے کہ جو عذر یہ بیان کر رہے ہیں اسی عذر کی وجہ سے یہ اصل اور حقیقی دائمی اور ابدی اور سخت ترین آگ کی طرف جا رہے ہیں، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ پھر فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ جو بات ہے نا، یہ بات اصل میں پہلی بات کا جواب ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف پیچھے رہنے پر خوش ہوئے۔ اللہ پاک نے یہاں خبر دی، کتنا کو خوش ہو رہے، کتنا کوئی ہنس لو گے، ہاں جی، کتنا جی میں جو ہے مسکرا لو گے، اپنی بغلیں کتنی دیر تک بجا لو گے۔ یہ زندگی نا 60 سال کی، 70 سال کی، 75 سال کی، 80 سال، 90 سال، آدھی تو جی چکے، آدھی باقی رہ گئی، کسی کے 10 سال رہ گئے، کسی کے 2 سال رہ گئے، کسی کا 1 دن رہ گیا، کسی کا 50 سال رہ گئے، لیکن ختم تو ہو جائے گی، پتہ نہیں ہے کتنے، ہاں لیکن ختم تو ہو جانی ہے، اس کی تو کوئی مدت مطلب کوئی ہے نہیں، لیکن جتنی بھی ہے یہ بہت تھوڑی ہے بنسبت اس کے جو حقیقی اور دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ تو یہ کتنا کو ہنس لیں گے، تھوڑا سا ہنسیں گے، زیادہ ان کو رونا پڑے گا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ خبر ہے، خبر دے رہے اللہ کہ یہ جتنا رو رہے، جتنا ہنس رہے ہیں نا، جو اپنے جی میں خوش ہیں، فرمایا یہ ان کا ہنسنا، ان کا اپنے جی میں خوش ہونا یہ بہت تھوڑی مقدار ہے، اور دائمی طور پر ان کو آخرکار رونا ہی رونا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور اس کا ایک دوسرا معنی ہے، اور وہ یہ عام طور پہ جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے یہ کہ یہ تھوڑا روئیں، تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔
اپنی اس حرکت پر. کون سی حرکت پر؟ پیچھے رہنے والی حرکت پر, کہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے, اس حرکت پر یہ ہنس رہے ہیں. ہنسنا نہیں چاہیے, انہیں چاہیے کہ زیادہ روئیں, تھوڑا ہنسیں. تو دونوں تفسیریں, دونوں معنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رونے کی پوزیشن میں نہ آ سکو, یعنی رو نہ سکو تو رونے کی شکل و صورت بناؤ. ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ اللہ ان قطروں کے زمین پر گرنے سے پہلے ان قطرے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک شہید کے خون, جسم کے سے نکلنے والے خون کا قطرہ جو ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ پہلے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. نمبر 2, کسی بھی مومن کی آنکھ سے نکلنے والے پانی کا قطرہ کہ جو خوف خدا کی وجہ سے نکلے تو اللہ اس آنسو کے قطرے کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تیسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رو اس دنیا میں, کیونکہ کل قیامت کے دن جہنمی روئیں گے اور روتے 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 ان کی آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا, پھر خون نکلے گا اور وہ خون اتنا زیادہ نکلے گا کہ ان کے رونے کی وجہ سے, ان جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے اس خون کا ایک گویا کہ تالاب بن جائے گا, ایک دریا بن جائے گا, اور اس دریا کے اندر گویا کشتی چلائی جا سکے گی. اس قدر روئیں گے لیکن ان کا رونا بے سود اور بے فائدہ ہوگا. اس دنیا میں روئیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, نزع کی کیفیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی چارپائی کے ارد گرد اہل خانہ موجود ہیں اور مغموم حالت میں ہیں. آپ علیہ السلام نے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کیا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا؟ تو عرض کی گئی کہ نہیں یا رسول اللہ, ابھی زندہ ہیں, آخری سانسیں ہیں. تو آپ علیہ السلام رونے لگ گئے. آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں, آپ رونے لگ گئے اور اس قدر زیادہ روئے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں باقاعدہ نظر آ رہی تھی روتے ہوئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, اچھا آپ کی حالت بہت مغموم ہو گئی, غم زدہ کیفیت میں اور رو رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں, آنکھوں سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے, غم کی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں عذاب نہیں ہوگا. عذاب ہوگا تو اس کی وجہ سے, عذاب ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ زبان کی طرف اشارہ کیا, اس کی وجہ سے عذاب ہوگا. گویا آنکھ سے آنسو نکلے تو اللہ کے ہاں باعث عذاب نہیں, بلکہ یہ تو بہت دفعہ باعث رحمت ہوتا ہے, باعث رحمت ہوتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو اس پر ہنسنے کے بجائے, خوش ہونے کے بجائے بارگاہ الہی میں آنسو کے لڑی چلائے, ندامت کے آنسو بہائے اور غم کی کیفیت میں چلا جائے اور توبہ استغفار کرے. اللہ تبارک و تعالی اس کی اس خطا کو, اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. یہی گویا سمجھایا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ان منافقین کو چاہیے کہ اپنی اس حالت پر خوش نہ ہوں بلکہ روئیں, تھوڑا خوش ہوں زیادہ روئیں. جزاء بما كانوا يكسبون, فرمایا ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّا تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. یہ انہی کے متعلق دوسری بات جو ہو گیا وہ تو ان کے اعمال, ان کے اس کے نتائج بیان کیے. اب یہ بیان کیا کہ آئندہ کیا یہ لوگ جہاد میں جانا چاہیں گے تو حضور ساتھ لے کے جائیں گے؟ اس آیت کریمہ میں منع کر دیا. فرمایا ان کی ظاہری طور پر یہ بھی سزا ہے کہ آئندہ اگر کسی غزوے میں جہاد میں جانا چاہیں گے بھی تو ہمارے محبوب آپ ان کو ساتھ مت لے جائیے گا. ایسا کہے گا پچھلی دفعہ تم نہ جانے پر خوش تھے نا, اب یہی بیٹھے رہو.
اب تمہیں ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. اس کو کہتے ہیں توفیق کا چھن جانا، توفیق کا، نیکی کی توفیق کا سلب ہو جانا، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے اس دنیا میں. فرمایا پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے. تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یہ بات پہلی ختم ہو. دوسری بات وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اے محبوب ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا، میت پر نماز ایک بات، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یعنی قبر پر بھی نہیں جانا، مغفرت بھی نہیں کرنی. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے. سوال سمجھے گا، ابھی ہم نے اس کے پس منظر میں سنا عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، بطور کفن حضور نے اپنی قمیص بھیجی، اس میں لعاب لگایا، حالانکہ حضور جانتے تھے کہ یہ پکا تھکا منافق ہے. حضور جانتے تھے، بلکہ سارے صحابہ جانتے تھے، اس کا بیٹا بھی جانتا تھا، صحابی رسول بھی جانتا تھا یہ منافق ہے. پھر حضور نے قمیص دی، لعاب لگایا. اب سوال یہ کہ کیا اس تبرک کا کوئی فائدہ اس کو ملے گا؟ تو کافر تھا. بہت سارے لوگ اس سے دلائل بطور دلیل پیش کرتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے، یاد رکھیے کافر کو کسی بھی تبرک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو آدمی کفر کی حالت میں مر جائے اس کو کسی قسم کے تبرک کا، اسے غسل کے لیے اگر زمزم کا پانی اس سے غسل دیا جائے، کفن کے طور پر غلاف کعبہ اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے، خوشبو کے طور پر حجر اسود کی اور مطلب خانہ کعبہ کے ساتھ جو لمس کی ہوئی خوشبو ہے وہ لگا دی جائے، اور جنازہ کی نماز اگر کوئی وقت کا بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا عالم بنائے تو تب بھی کوئی فائدہ اس کو، جس کی میت یا جس کی موت حالت کفر پر ہوئی ہو، اور یہ اللہ جانتے، میں آپ نہیں جانتے، جس کی موت حالت کفر پر ہوئی ہو اس کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس یہ سمجھ لیجیے. اب یہ کہنا کہ جی فلاں پر تبرک ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا، ڈالیں، ضرور ڈالیں. اگر ہو سکتا ہے اس کی جو موت ہے وہ کفر پر نہ ہوئی ہو تو یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کی موت ہی کفر پر ہوئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سنیے، قمیص بھی عطا فرمائی، لعاب بھی دیا لگایا، پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا میری قمیص کا، میرے لعاب کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. خود ہی ارشاد فرما دیا. تدفین کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد آپ نے خود کیا فرمایا؟ میری قمیص کا، میرے لعاب کا اس کو کوئی فائدہ. بات کلیئر ہو گئی، کیونکہ حالت کفر میں وہ منا، تو حالت کفر میں جو مر جائے اس کے اوپر کوئی فائدہ تبرکات کا نہیں ہوتا. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کیجیے، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا دیتے ہیں یہ اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے بطور نعمت ہوتی ہے. بعض اوقات وہی دولت اس بندے کے لیے بطور نعمت نہیں ہوتی، بطور آزمائش اور امتحان ہوتی ہے. اور یہ آزمائش اور امتحان اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اسی نعمت کی وجہ، یہ اسی دولت کی وجہ سے مزید گمراہی میں پڑے گا اور گمراہی کی انتہا کو چھوئے گا اور اتمام حجت ہو جائے گی اور اس کے بچنے کے امکانات اب بالکل ختم ہو جائیں گے. اسی کو عذاب سے تعبیر کیا گیا کہ یہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑو، تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو رہنے ہی دیجیے، جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے. یعنی خود کو گویا کہ بظاہر تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو معذور قرار دے رہے ہیں. گھروں میں رہنے والے اصل میں کون ہیں؟ معذور، جو جا نہیں سکتے. فرمایا یہ لوگ جو مالدار ہیں یہ گویا اپنے آپ کو معذور کہلوانا چاہتے ہیں.
فرمایا رضو بان یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فهم لا یفقہون، اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں، یہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر کیا کر دی گئی؟ فهم لا یفقہون، تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ذات ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اولئک لهم الخیرات، انہی لڑنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بھلائیاں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم مغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 100 تک 11 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات، منافقین میں سے وہ لوگ کہ جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے تھے ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر غزوہ تبوک کے بعد پیش ہو کر کے معذرت کرنے کا معاملہ اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ انہی میں سے کچھ لوگوں کا غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے عذر پیش کرنا
اس کا ذکر ہوا۔ پھر نمبر 3 یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو مخلص تھے، مومن تھے، لیکن جا نہیں سکے، اور جا نہ سکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ معذور تھے، عذر تھا ان کے پاس، اور یہ عذر سچا تھا، یہ نہیں جا سکے۔ پھر نمبر 4 پر یہاں منافقین کے رویے میں سے جو کفر کا رویہ ہے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے کفر اور اپنے نفاق میں چوکے پکے ہیں، تو اس لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی بڑے پکے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخری بات، اسلام میں سبقت لے جانے والوں کی فضیلت اور ان کی پیروی کرنے والوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کا درجہ بیان ہوا ہے۔ پہلی بات، منافقین میں سے وہ لوگ کہ جو گاؤں دیہاتوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا حضور کی مجلس میں آ کر کے غزوہ تبوک سے پہلے ہی معذرت کر لینا، اس کا یہاں پر ذکر ہے پہلی آیات کریمہ میں۔ فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور فرمایا اور صحرا نشینوں میں سے کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے، ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھے رہے، ان قریب جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اس آخری جملے سے معلوم ہوا کہ منافقین میں سے 2 گروہ تھے۔ منافقین کے بھی، یہ جو دیہاتی منافقین ان کے بھی 2 گروہ تھے۔ ایک ان منافقین کا گروہ تھا کہ جو جہالت کی بنیاد پر راہ حق سے حقیقی طور پہ وابستہ نہیں ہو رہے تھے، یعنی جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن جان بوجھ کر کے جاہل بنے ہوئے تھے اور راہ حق میں چل نہیں رہے تھے اور اس کو قبول نہیں کرے۔ دوسرا وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایسا نہیں کہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا، لیکن ان کا اسلام قبول کرنا بے معنی تھا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کسی نئی پارٹی کا جب جنم ہوتا ہے اور اگر اس میں کوئی 2 4 6 جو کیا کہتے ہیں اس کو میدان مارنے والے گھوڑے اگر شامل ہو جائیں تو اچانک سب کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور پچھلی پارٹیوں سے دوسری پارٹیوں سے لوگ ٹوٹ کر کے اس پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں یہ کسی علم کی بنیاد پر نہیں آ رہے ہوتے، کسی فہم کی بنیاد پر نہیں آ رہے ہوتے، بلکہ حالات اور قرائن کو دیکھ کر، معاملات اور زمین جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو دیکھ کر کے کہ یہ جناب چونکہ میدان میں اس وقت اس کی مارکیٹ ہے تو لہذا ان کے ساتھ ہو دیا جائے، ان کا توتی بول رہا ہے لہذا ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو چونکہ مسلمان جب مکہ مکرمہ سے آئے تھے تو تہی دامن تھے، مدینہ منورہ میں آئے، بدر کا معرکہ پیش آیا، مسلمان غالب آئے، احد کا معرکہ پیش آیا، مسلمانوں کا اور روب دبدبہ پھیلا، پھر حنین، احزاب، احزاب کا خاص طور پہ جب واقعہ پیش آ گیا، اب تو بالکل کفر اور اسلام میں معاملات بالکل کھل کر سامنے آ گئے، اسلام جو ہے وہ غالب ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ جو دیہاتوں میں موجود کچھ لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، ناواقف تھے، علم ان کے پاس کوئی نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ دن بدن یہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا کہ اگر کل کو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سچے ہیں تو پکے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر یقین نہ ہوا تو ان کو چھوڑ دیں گے جب تک مفادات چل رہے ہیں۔ تو یہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں آ رہے بلکہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دونوں جو طبقات ہیں منافقین کے، دونوں، ایک وہ طبقہ جو اپنے علم کی بنیاد پر دل میں کفر چھپایا ہوا ہے، ظاہراً اسلام قبول کیے ہوئے، ایک وہ طبقہ جنہوں نے ظاہر سے اسلام قبول کر لیا لیکن باطن میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ فرمایا یہ جو طبقہ جس کے دل میں کفر ہے نا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، اور اکثریت ان میں سے دوسروں میں سے بعد میں پکی ہو گئی اور وہ دائرہ اسلام میں پکے آ گئے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات،
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم. اگلی آیت بھی ساتھ پڑھ لیجیے. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین نے تو اجازت مانگی جھوٹے عذر پیش کر کے، لیکن کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اپنے جانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جا پا رہے تھے. وجہ یا تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی جیسا کہ آیت کریمہ میں آ رہا ہے، یا اس وجہ سے کہ جسمانی قوت اور طاقت نہیں تھی، یعنی معذور تھے جسمانی اعتبار سے، یا اس وجہ سے کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے، یا اس وجہ سے کہ وہ کم عمر تھے، یا اس وجہ سے کہ وہ خواتین تھیں. تو ایسے لوگ کہ جو کسی عذر شرعی کی بنیاد پر، عذر حقیقی کی بنیاد پر نہیں جا سکے، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گرفت، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہی مراد ہے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، بیماروں پر فرمایا نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں. کہ جہاد میں ظاہر ہے لمبا سفر تھا، سینکڑوں کلومیٹر میل کا فاصلہ تھا، اور گرمی کا موسم تھا، تہی دامن تھے، اور ایسے میں زیادہ راہ ہونا بہت ضروری تھا. فرمایا اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں. یہ شرط ہے کہ یہ نہ جانے کا عذر تو ہے، لیکن یہ عذر بھی ان کی طرف سے قابل قبول ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں، جو جانا لیکن جا نہیں پا رہے. ایک دوسرے نمبر پہ جو یہاں پر جملہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ نہ جانے کے بعد پیچھے رہ کر کے انہوں نے کوئی فتنہ برپا نہیں کیا، اور نہ جانے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور جانے والوں کے حوالے سے یوں نہیں کہا کہ چلے کسی مصیبت میں پھنس جائے، اچھا ہے ہم تو بچ جائیں گے. ایسا نہیں، یعنی ایسے کوئی جملے ان کی زبان، بلکہ ان کے نہ جانے کا ان کو دکھ ہے، اور لمحہ لمحہ ایک ایک وقت ان کے لیے صدیوں کی طرح بھاری بن رہا ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ رہے. تو فرمایا ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں. اللہ اکبر. فرمایا نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ چونکہ نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں اس وجہ ان پر کوئی الزام نہیں. لیکن ساتھ ساتھ فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ آپ کے پاس آئے کہ ان کو سواری دیں، یعنی انہوں نے آپ کے پاس آ کر درخواست کی کہ ہمیں سواری دے دیں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی میرے پاس سواری نہیں. تو فرمایا ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا ان کی کیفیت ایسی تھی کہ تولوا واعینہم، تو وہ لوٹ گئے اس حال میں کہ غم کے مارے، تفیض من الدم حزن، غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ یجدوا ما ينفقون، آنسو اس لیے بہ رہے تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ جس کو وہ خرچ کر سکیں، یعنی ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. زیادہ راہ نہ ہونے کے نتیجے میں وہ رو رہے تھے. جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہمیں سواری نہیں مل سکتی، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، جا ہی نہیں سکتے، تو آپ کے ہاتھ سے وہ واپس اپنے گھروں کو پلٹے. لیکن حال یہ تھا کہ ان کے دل غم کی وجہ سے غم زدہ تھے، اور آنکھیں غم کی وجہ سے نمدار تھی اور آنسو بہ رہے تھے. فرمایا ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کا من تھا جانے کا لیکن جا نہیں پائے. آگے انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون، اس بات سے وہ خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہے گھروں میں بیٹھ رہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی. اگلا فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جو عذر آ کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ تو گزر گئے. اب کچھ وہ ہیں کہ جو غزوے کے بعد آ کر کے عذر پیش کریں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ
ان سب کے متعلق فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے نا غزوے سے تو آپ کے پاس لوگ آ کر کے پھر سے عذر پیش کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ ہوں گے جھوٹے، حقیقت میں ہوں گے، پہلے ہی بتا دیا۔ تو معلوم یہ ہو کہ یہ آیات کریمہ غزوہ تبوک کے بعد اور راستے میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے۔ فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے تو آپ سے عذر کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، آپ کہہ دیجئے کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے سبھی حالات بتا دیے۔ پہلے ہم تمہاری بات سن لیا کرتے، اب نہیں سنیں گے۔ اب اسلام اور نفاق اور کفر بالکل واضح اور جدا ہو چکا ہے، چھٹ چکا ہے۔ فرمایا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے علموں کو اور دیکھیں گے، معنی یہ کہ تمہیں اور واضح کریں گے اور ظاہر کریں گے لوگوں پر، اور پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتا دے گا، اللہ سارے اعمال تمہارے ظاہر کر دے گا۔ ابھی جو مرضی تم عذر پیش کر لو، ہم تمہاری ابھی بھی ماننے والے نہیں، اور نہ ہی قیامت کو تمہاری یہ بات چلنے والی ہے۔ سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم، اللہ فرماتے ہیں جب آپ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو آپ کے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ کس بات کیوں قسمیں کھائیں گے؟ لتعرضوا عنهم، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں۔ فاعرضوا عنهم، ہاں آپ ان سے درگزر کر دیجئے۔ درگزر کیا مانا؟ دیکھیے پہلے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کہا کہ درگزر کر دیں، دونوں میں تو تضاد ہے۔ بھائی تضاد نہیں ہے، سمجھیے، پہلے یہ کہا ہم آپ کے عذر کو سچا نہیں مانیں گے، اب کہا کہ آپ ان سے درگزر کریں۔ ظاہر ہے درگزر کیا ہی تب جاتا ہے جب کسی کی غلطی کو مان لیا جائے، جب سمجھا جائے کہ یہ غلطی پر ہے پھر اسے معاف کیا جائے، اسے درگزر کہتے ہیں۔ اگر کسی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے اور اس کو کہا جائے کہ جناب ہم کوئی بات نہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتے، یہ کیسی بات ہے؟ جب غلطی ہی نہیں ہے تو کچھ نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ پہلے ہم آپ کی بات کو مان لیا کرتے تھے، اب ہم آپ کی بات کو مانیں گے نہیں، جو تم کہہ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، حالات اللہ نے سارے کھول دیے ہیں، واضح کر دیے، اب بھی اور قیامت کے دن بھی حالات بالکل واضح ہو جائیں گے۔ ہاں رہا مسئلہ یہ کہ پہلے ہم تمہاری بات سن کر کے تمہیں کہتے کچھ نہیں ہوتے تھے، تو تم سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، اب ہم کہیں گے اب بھی کچھ نہیں، لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، پہلے بتا دیتے ہیں کہ تم ہو جھوٹے۔ اب آگے فرمایا انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، سو ان کی طرف التفات نہیں کرنا۔ انہم رجس، فرمایا کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جزاء بما کانوا یکسبون، یہ کام جو انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے میں ان کی جزا یہ ہے جو جہنم کے طور پہ بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ تو آپ چھوڑ دیں، اور اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ تو فرمایا محبوب فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے خوش بھی ہو جائیں، یہاں خوش ہونے کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھے گا، یہاں خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہا سنا قبول کر لینا، یہ خوشی ہے۔ فرمایا اگر آپ فرض کریں آپ مان بھی لیں ان کی بات، قبول بھی کر لیں، تب بھی اللہ فرمانے فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا، اللہ نافرمان لوگوں سے خوش۔ اچھا جی ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے نا، یہ بھی قرآن نے کہا ہے نا۔ اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، ہم نے ہر ایک کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، سب کے ساتھ ہماری رضا ہے، تو کیا معلوم ہوا کہ یہ لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں؟ ایسی یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا، اللہ کی رضا کے اعلان سے پتہ چلا کہ یہ فاسق نہیں ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس سے آج اللہ راضی ہو جائے کل کو وہ فاسق ہو جائے، جس سے آج اللہ راضی ہو کل کو وہ فاسق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا
اللہ نے اپنے نبی کی زبان کے متعلق کہا ہے وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی چاہت سے بولتے نہیں ہیں، ان هو الا وحی یوحى، نبی جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے وحی کا پیغام اس کے نتیجے میں بولتے ہیں، یہی بات ہے۔ اب نتیجہ سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو انفرادی طور پر ایک ایک کر کے مختلف لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ نبی نے بولا بزبان وحی، ایک ایک کو جنتی کہا، جس کو جنتی کہا اللہ اس سے راضی ہو گئے، نبی اس سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب وہ فاسق نہیں، اس کا مطلب وہ فاسق۔ اب نبی نے ایک موقع پر 10 کو اکٹھا کہا کہ تم جنتی ہو، تو گارنٹی ہو گئی کہ یہ فاسق نہیں ہے، گارنٹی ہو گئی کہ یہ فاسق نہیں ہے۔ پھر نبی نے ان میں سے 2 ایسے ہیں کہ جنہیں بار بار کہا تم جنتی ہو، جنہیں بار بار کہا، ابوبکر عمر بار بار جنتی کہا۔ اب جنتی ہی نہیں کہا، جنتی بوڑھوں کا سردار بھی کہا، تو گارنٹی ہو گئی کہ وہ فاسق نہیں ہے۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ فاسق تھے، حضور کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد فاسق ہو گئے، تو اس کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ ہوا خدا کو علم نہیں تھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کی زبان سے غلط بات نکلتی تھی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کی زبان سے وحی نہیں نکلتی تھی۔ تو ہم کس کی مانیں؟ ان کالے کلوٹوں کی مانیں یا نبی کے فرمان کو مانیں؟ یقیناً نبی کے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ یہاں قرآن پاک نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتے، اور جن سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا وہ فاسق نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدر کے شرکاء، یہ سارے کے سارے لوگ یہ فاسق نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی فاسق نہیں ہے، کیونکہ ان سب کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسوله واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکامات شرعیہ اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مانا کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شہروں کے جو لوگ ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں پکے نہیں ہوتے، پکے یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں مزاج کی بات بتائی گئی، مزاج کو سمجھے گا۔ جو دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر سیاسی انداز ان کا کم ہوتا ہے، اور ان کا جو مزاج ہوتا ہے، طبیعت جو ہوتی ہے، اس میں سختی زیادہ پائی جاتی ہے، موقف کے اندر پختگی زیادہ پائی جاتی ہے، چاہے وہ موقف جھوٹا ہے چاہے موقف سچا ہے، جہالت ہے یا علم ہے، جو بھی ہے اس پہ وہ پکے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اس کرۂ ارضی جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، خاص طور پر یہ بر صغیر میں جو بڑی جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں ان میں سے بیشتر لوگ دیہاتی مزاج رکھنے والے تھے۔ علمی اعتبار سے جتنے لوگ دین کی خدمات کرنے والے ہیں ان میں سے بیشتر وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ دیہاتی مزاج تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے موقف میں لچک کم رکھتے ہیں، جبکہ شہر کے ماحول میں لوگوں کے اندر ڈپلومیسی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کو مفاد کی بنیاد پر قبول کر لیتے ہیں اگرچہ ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ دیہاتوں میں ایسا نہیں ہوتا، دیہاتوں میں نہ ہے تو نہ ہے، پورا کنبہ قبیلہ خاندان ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بس وہ اپنی بات پہ انکل جی اڑ گئے تو اڑ گئے۔ اس لیے دیہاتوں میں اگر اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، شہروں میں اختلاف ہو جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے، کاروبار کا لالچ دے کر کے کیا جا سکتا ہے، مختلف انداز میں جو ہے وہ سامنے مفادات سامنے رکھ کر کے اتحاد اور گٹھ جوڑ اور صلح صفائی کروائی جا سکتی ہے، لیکن دیہاتوں میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مزاج بیان کیا ہے، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ دیہاتی لوگ کفر میں اور نفاق میں پکے ہیں تو جو شہری لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں پکے نہیں ہیں، پکے یہاں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا پکا پن لچکدار ہوتا ہے، ایمان میں بھی اور کفر میں بھی، ایمان میں بھی اور
کفر میں بھی. یہ ایمان کے اعتبار سے بھی پکے نہیں ہوتے اتنے, یہ کفر کے اعتبار سے بھی اتنے پکے نہیں ہوتے. اس لیے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله غفور والله علیم حکیم. اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سمیع علیم. اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں. میں نے کہا نا کفر میں پکے ہوتے ہیں, اول تو خرچ کرتے نہیں, اور اگر کریں تو پھر یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے, مومنین کی بات نہیں ہو رہی. ورنہ یاد رکھیں یہ جو دیہاتی مزاج لوگ ہوتے ہیں جب یہ مخلص ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو اتنے پکے مخلص ہوتے ہیں کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی. فیصل آباد میں پہلا مسلح میں نے سنایا تھا 1989 میں, 1989 میں پہلا مسلح. تو وہ پورا نہیں تھا, مطلب کچھ حصہ کسی اور نے سنایا تھا, کچھ میں نے. تو ایک بہت دور دیہات میں ہم جایا کرتے تھے, تو وہاں جناب جو سیوا ہوتی تھی نا وہ بادام کے گوٹے لگے ہوئے دودھ, ہاں جی وہ الگ, وہ جو روح افزا والا دودھ ہے وہ الگ, اور سادہ دودھ الگ. پانی چھانے کا تصور نہیں تھا, وہ یہ ہوتا تھا جگ رکھے ہوتے تھے کہ آپ صاحب مسئلہ سنانے آئے ہیں جناب, ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا کمی نہیں ہونی چاہیے, انرجی جو ہے وہ اپنا کم نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پانی کا بھی پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ پانی تو اس لیے یہ دیہاتی لوگ جو ہے وہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاص کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. مقصد یہ کہ آپ اپنے اخلاص کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے جو دوست و احباب تھے شہر کے وہ تو تھے ہی تھے, لیکن بعض لوگ دیہات سے بھی آپ کے ساتھ اتنے مخلص اتنے وفادار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہا کرتے تھے, جیسے حضرت حزام ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے بڑے ہی چہیتے اور لاڈلے دیہاتی دوست تھے. اور یہ وہ صحابی ہیں, اللہ اکبر, اتنے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا کہ وہ آئے اور بازار میں کھڑے ہیں, اللہ کے رسول پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی آنکھوں پہ ایسے کر کے ہاتھ رکھ دیا. وہی مشہور واقعہ ہے, وہی نہیں صحابی کا ہے. اور فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے گا. پہلے تو وہ نہ سمجھ سکے, لیکن پھر کہتے ہیں جب میں آپ کے ہاتھ مبارک پر میرے ہاتھ لگے تو میں سمجھ گیا, تو میں نے اپنی پیٹھ کو حضور کے جسد اطہر کے اور زیادہ قریب کیا, جان بوجھ کے قریب کیا تاکہ وہاں سے فیض منتقل ہو. جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے گا, تو عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو جو کہ رنگت کے اعتبار سے بھی کچھ خاص رنگت والا نہیں, مال کے اعتبار سے بھی سرمایہ کا مالک نہیں ہے, غریب ہوں ناتواں ہوں, شہرت کے اعتبار سے بھی کوئی شہرت نہیں ہے, اور عرف کے اعتبار سے میں دیہاتی ہوں, پروردگار اپنا اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صحابی, اے ہمارے دوست, تم ہمارے دیہاتی دوست ہو اور ہم تمہارے شہری دوست ہیں. یہ بہت بڑا احساس ہے. اس لیے بعض دیہاتی تھے جو اللہ کے رسول کے بہت زیادہ قریب تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے یہ اچھے ہیں تو اتنے زیادہ اچھے ہیں, اور جتنے یہ اپنا سخت ہیں, اپنا کفر میں ہیں تو سخت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, انہیں پر بری مصیبت واقع ہو. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ سننے والا جاننے والا. یعنی جب آپ کسی غزوہ جہاد وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں آپ کے حق میں وہی ہوتی ہیں کہ اللہ کرے آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں, کسی طرح کے آپ کو تکلیف پہنچے, ہماری بھی جان چھوٹ جائے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, ہاں سارے دیہاتی منافق اور کافر نہیں ہیں, یہ بھی سن لو. اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ, اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں, اس خرچ کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے, دوسرا یہ کہ جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں یا جس کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ نیک آدمی ہے
یا جس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ضرورت مند ہے، اس کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اس کی ہمیں دعائیں. حضور علیہ السلام کے خدمت میں جب کوئی آدمی اپنے صدقات پیش کرتا تو ظاہر حضور کے لیے تو نہیں ہوتے تھے، صدقات تو عام مومنوں کے لیے ہوتے تھے، لیکن حضور جب اسے ان صدقات کو وصول فرماتے اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے صدقات اور اپنے خیرات وغیرہ کے معاملات کو اہل اللہ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ مستحقین تک پہنچاؤ. اس میں دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ اصل حقداروں تک وہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں، دوسرا یہ کہ خود وہ دعائیں بھی دیں گے آپ کو، آپ کے لیے کچھ الفاظ وہ خود بھی کہیں گے، حالانکہ ان کا اس میں کوئی فائدہ بظاہر نہیں، لیکن ان کو دعائیں ملیں گی غرباء کی طرف سے اور آپ کو دعائیں ملیں گی ان کی طرف سے. الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتی، فرمایا کہ دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول کی جو دعا ہے وہ بلا شبہ موجب قربت ہے. اللہ رب العزت ان قریب اپنی رحمت میں انہیں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.